مجھ سے یہ سوکھی روٹی نہیں کھائی جاتی۔ اس نے رندی ہوئی آواز میں اپنے ابا سے کہا اور روٹی ایک طرف رکھ دی۔ کھا لے، روٹی جیسی بھی ہے کھا لے۔ تو شکر کیوں نہیں کرتا کہ روکی سوکھی ہی صحیح میسر تو ہے، ورنہ اس کا ملنا بھی محال تھا۔ ابا نے سختی سے کہا تو اس نے پلیٹ اپنی طرف کھینچ لی، لیکن روٹی کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا۔ کھاتا کیوں نہیں؟ ابا نے دھاڑ کر کہا۔ اب میں تیرے لیے پراٹھے کہاں سے لاؤں؟ میں بھی تو یہی روٹی کھاتا ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوتا، پھر تو کیوں نواب کا بچہ بن رہا ہے؟ اس نے یہ مشکل ہاتھ بڑھا کر سوکھی روٹی کا ایک لقمہ توڑا اور پانی میں بھگو کر کھانے لگا۔ آنکھوں سے آنسو نکل کر رخساروں پر بہنے لگے، جنہیں اس نے چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ اتنا نازک نہ بن، ہم غریبوں کی قسمت میں یہی روکھی سوکھی روٹی لکھی ہے، ساری زندگی میں یہی کچھ کھانا ہے۔ ہم غریبوں کی تقدیر اتنی اچھی نہیں ہوتی کہ چھپڑ پھاڑ کے اچھے اچھے کھانے خریدیں اور اچھا کھانا کھائیں۔ بتا، روٹی سالن کھانے کے لیے ہفتے بھر کا فاقہ کاٹ لے گا؟ کیا ہفتہ بھر بھوکا رہے گا؟ اس کا دل چاہا کہ وہ ہاں کر دے، لیکن پھر ہفتے بھر کی بھوک کا خیال آتے ہی اس نے اپنی زبان زبردستی دانتوں تلے دبا لی۔ روٹی سالن صرف ایک دن۔ الفاظ اس کے کانوں میں گونجنے لگے اور پھر بھوک، ہفتے بھر کی بھوک کے الفاظ بھی ان میں گڑبڑ ہونے لگے۔ وہ تیزی سے سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھانے لگا تاکہ ابا اسے نہ کھاتے دیکھ کر کہیں روٹی اٹھا لیں اور اسے بھوکا نہ رہنا پڑے۔ روٹی ختم کر کے اس نے پانی پیا اور کٹورا رکھ کر ابا کی طرف دیکھا تو وہ موجود نہ تھا، شاید مزدوری کی تلاش میں باہر چلا گیا تھا۔ ابا نے صبح سویرے ہی اٹھا دیا۔ ہاتھ منہ دھو کر وہ کمرے میں آیا تو چارپائی پر رات کی بچ جانے والی ایک روٹی اور اس پہ تھوڑا سا دہی رکھا ہوا تھا۔ اس نے ایک لقمہ توڑا، منہ میں رکھا، لیکن سخت خشک ہونے کے باعث نگلا نہ گیا تو اس نے ایک طرف تھوک دیا اور پھر بستہ اٹھا کر باہر نکل آیا۔ اس کے تن میں آگ لگی ہوئی تھی، اسے یہ رہ کر اپنی غربت پہ سخت غصہ آ رہا تھا۔ کیا صبح، دوپہر، شام یہی ایک سوکھی روٹی میرا مقدر ہے؟ کیا ساری عمر یہی کھانا ملے گا؟ کیا میں کبھی اچھا کھانا نہیں کھا سکتا؟ کیا سالن روٹی کھانے کے لیے پورا ہفتہ بھوکا رہنا پڑے گا؟ اس کے آنسو بہنے لگے۔ دل و دماغ میں بھرا غصہ نکالنے کا یہی سب سے بہتر ذریعہ تھا۔ گلی سے گزر کر وہ ایک بڑی سڑک پر پہنچا، جہاں پر اس نے دیکھا 3-4 کتے ایک ہڈی کے پیچھے لڑ رہے ہیں۔ کتوں کو دیکھ کر اسے کچھ خیال آیا۔ وہ تیزی سے گھر کی طرف گیا اور اس باسی روٹی کو اٹھا کر اپنے اسکول کے بستے میں ڈال دیا۔ جب وہ سڑک پر دوبارہ پہنچا تو کتے بدستور ایک دوسرے پر غرا رہے تھے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور روٹی ان کے سامنے ڈال دی۔ وہ ہڈی کو چھوڑ کر روٹی پہ لپک پڑے۔ اس نے ایک لمحہ رک کر کتوں کو روٹی پر چھپکتے دیکھا اور پھر تیزی سے اسکول کی طرف چل پڑا۔ آدھی چھٹی کے وقت ایک گوشے میں نہایت غمگین حالت میں بیٹھا رہا۔ لڑکوں نے کھیلنے کے لیے کہا تو اس نے طبیعت خرابی کا بہانہ بنا دیا۔ اس کی دماغ پر اب غربت کے بجائے صبح والی باسی روٹی مسلط تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس نے صبح وہ روٹی کیوں نہ کھائی، اسے کتوں کے آگے کیوں پھینک دیا۔ اگر کھانی نہیں تھی تو بڑی رہنے دیتا اور اب آدھی چھٹی یا پوری چھٹی کے بعد جا کر کھا لیتا، رات تک بھوکا تو نہ رہتا۔ آدھی چھٹی ختم ہوئی، پھر پوری چھٹی ہو گئی اور وہ گھر پہنچ گیا، لیکن وہ دن بھر اپنے آپ کو اسی بات پر کوستا رہا کہ اس نے باسی روٹی کتوں کے آگے کیوں پھینک دی۔ شام کے وقت جب بھوک کی شدت میں اضافہ ہوا تو وہ رونے لگا۔
جب رونے سے کام نہ چلا اور بھوک بددستور رہی تو اس نے آنسو پوچھے۔ دروازہ کھولا اور باہر آ گیا۔ اس کا رخ بازار کی طرف تھا۔ وہ دھیرے دھیرے ادھر ادھر دکانوں کو دیکھتے ہوئے یوں چل رہا تھا جیسے ابھی کوئی دکاندار اسے بلا کر اس کے سامنے کھانا رکھ دے گا۔ وہ کئی دکانوں کے قریب سے گزرا لیکن دکاندار اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ کسی نے اس کی طرف توجہ نہ دی۔ چلتے چلتے وہ ایک ہوٹل کے قریب پہنچ گیا۔ تندور پر روٹیاں پک رہی تھی اور ہوٹل کے اندر لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں امید کی ہلکی سی کرن چمکی۔ اس کے قدم ہوٹل کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ تندور کے پاس ہی ٹھہر گیا۔ روٹیوں کی اشتیاق انگیز خوشبو اس کے نتنوں میں گھسی۔ اس کی بھوک اور زیادہ چمک اٹھی۔ اس نے اپنے آپ کو بمشکل سنبھالا، ایک طرف کھڑا ہوا اور روٹیاں لگتی اترتی دیکھتا رہا۔ کچھ دیر یوں ہی کھڑا رہا اور پھر تندور کے پاس کھسک آیا۔ اب اس کی بھوک بے انتہا بڑھ چکی تھی۔ روٹیاں اس کے سامنے تندور میں لگتی اور پھر نکل کر ہوٹل کے اندر چلی جاتی۔ کچھ دیر کھڑے رہنے کے بعد جب اسے محسوس ہوا کہ اب اس کی ٹانگوں میں کھڑے رہنے کی مزید سخت نہیں، تو اس نے سوچا کھڑے کھڑے ٹھٹرنے کے بجائے روٹی لگانے والے سے کیوں نہ ایک روٹی مانگ لے۔ اس نے منہ کھولا لیکن الفاظ اس کے حلق میں اٹک گئے۔ کئی بار کوشش کی لیکن وہ کچھ بول نہ سکا۔ مجبوراً اس نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ پھر سوچنے لگا کہ اگلی روٹی باہر آئے گی تو اسے اٹھا کر باہر بھاگ جاؤں گا۔ بھلا تندور ایک روٹی کی خاطر اس کے پیچھے کیا بھاگے گا؟ پھر گھر جا کر آرام سے بیٹھ کر روٹی کھاؤں گا۔ یہ خیال آتے ہی وہ روٹی اترنے کا انتظار کرنے لگا تو اس نے ہاتھ بڑھانا چاہا لیکن اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس کے بازو کندھوں سے جدا ہو گئے ہیں اور وہ روٹی اٹھانے سے قاصر ہے۔ گھبرا کر اس نے اپنے بازو کو ٹٹولا، وہ بددستور موجود تھے۔ اس نے ہاتھ ہلانا چاہا لیکن وہ ایسا نہ کر سکا۔ کئی بار کوشش کے بعد جب کوئی روٹی نہ اٹھا سکا وہ مایوسی سے کبھی روٹی لگانے والے کو دیکھتا اور کبھی ہوٹل کے اندر کھانا کھانے والوں لوگوں کو دیکھتا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک اٹھے۔ اس نے ضبط کرنے کی بہت کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ اس سے پہلے کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے تندور والے نے ایک جلی ہوئی روٹی پھینک کر دور کر دی۔ جیسی تندور والا دوسری روٹی کی طرف بڑھا اس نے چپکے سے جلی ہوئی روٹی اٹھائی اور قمیص کے نیچے چھپائی اور تیزی سے گھر کی طرف بھاگ اٹھا۔ گلی میں داخل ہوا تو اس نے اپنی رفتار دھیمی کر دی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے قمیص کے نیچے دبی ہوئی روٹی نکالی لیکن جو ہی ایک لقمہ توڑ کے منہ میں رکھا تو اسے ایسا لگا جیسا اس کا منہ کوئلوں سے بھر گیا ہو۔ منہ سے روٹی تھوک کر اس نے بار بار پانی سے کلی کی، منہ صاف کیا اور پھر چارپائی پر لیٹ کر اپنے ابا کا انتظار کرنے لگا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ آئیں گے تو روٹیاں بھی لائیں گے۔ اب انہی روٹیوں سے اس کی بھوک مٹے گی۔ سورج غروب ہو گیا، شام کے سائے گھیرے ہونے لگے اور تاریکی چھا گئی۔ چاروں طرف خفت اندھیرا پھیل گیا۔ اسے اندھیرے سے وحشت ہونے لگی لیکن وحشت سے زیادہ روٹی کی فکر تھی۔ بھوک کی شدت کے باعث نیند بھی ٹھیک طرح نہ آ سکی اور پھر وہ بے ہوش ہو کے چرپائی پہ گر گیا۔ رات پھیلتی چلی گئی اور پھر لمحہ بلحمہ ڈھلنے لگی۔ آسمان پر چمکتے ستارے دھیرے دھیرے غائب ہونے لگے۔ گلی میں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں بھی بند ہو گئیں لیکن اس کا ابا نہ آیا اور اس کا پیٹ کمر سے جا لگا۔ یوں محسوس ہونے لگا جیسے جلد کھانے کو کچھ نہ ملا تو وہ مر جائے گا۔ وہ اپنی سوچوں کے تانے بانے میں گم تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی، ایک بار، دوبارہ، 3 بار، لیکن اس میں اب اتنی بھی سخت نہیں تھی کہ اٹھ کر جواب دے سکتا۔
ایک آدمی نے دروازے کے اندر سے جھانکا تو اسے چارپائی پر بیٹھ کر دیکھ کر اندر آ گیا۔ قریب آ کر اس نے 2 بار کچھ کہا لیکن جواب نہ پا کر لڑکے کی نفس ٹٹولی۔ نفس چلتی دیکھ کر اس نے کسی کو آواز دی۔ 6-7 آدمی اندر آ گئے لیکن وہ یہ نہ دیکھ سکا کہ وہ کس کو اٹھا کر اندر لائے ہیں۔ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ ایک آدمی نے اسے گرم گرم دودھ پلایا تو اس کی آنکھیں کھول دی اور حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کہاں ہے۔ ایک عورت قریب کھڑی تھی۔ اس نے لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھا اور پیار سے کہا، بیٹے تم اس وقت میرے گھر پر ہو۔ صبح سویرے میرے شوہر تمہارے گھر گئے تو تم بے ہوش پڑے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے تم نے کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا۔ شاید تم اپنے ابو کا انتظار کر رہے تھے۔ لیکن بیٹے شاید خدا کو یہی منظور تھا۔ میں نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ ابا کو روٹیاں لانی تھیں تبھی میں کھانا کھاتا، لیکن معلوم نہیں کہ وہ کدھر چلے گئے تھے، ابھی تک نہیں آئے۔ بیٹے کل تمہارے ابو گاڑی کی زد میں آ گئے تھے، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے، اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ ابا کی موت کی خبر سن کے وہ بے اختیار زوردار رونے لگا۔ تھوڑی دیر میں عورت گرم گرم کھانا لے کر اس کے سامنے لے آئی۔ اس نے لذیذ کھانا دیکھا، اس سے روٹیاں یاد آ گئیں۔ یہ بھی یاد آ گیا کہ تندور پر اس کے ساتھ کیا بیتی تھی۔ اسے یہ بھی یاد آیا کہ ابا نے اسے سالن روٹی کھلوانے کے بدلے ہفتے بھر کی بھوک سے ڈرایا تھا۔ گرما گرم کھانے سامنے دیکھ کر اس کی بھوک چمک اٹھی۔ وہ اپنے ابا کی موت بھول کر کھانا کھانے میں مشغول ہو گیا۔ بیٹا اب تم ہمارے پاس ہی رہو گے۔ عورت کی یہ بات سن کر لڑکے نے سر اٹھا کر دیکھا، اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی اور ستاروں سے چمکنے لگے، لیکن اس نے اپنے آنسو پر قابو پا لیا۔ عورت کی طرف سے نگاہ ہٹائی اور پھر کھانے کی توجہ مقبول کر دی۔ خود کلامی کے انداز میں وہ بڑبڑانے لگا، کاش یہ پہلے کیوں نہ ہوا، کاش یہ پہلے کیوں نہ ہوا۔